السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے لوگوں نے کیسے کیسے انسانوں کو احساس دلایا کہ تم زمین کی مخلوق نہیں ہو، اگرچہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں تم نے جانا ہے، اور اگرچہ اسی مٹی سے تمہیں نکالا جائے گا، اگرچہ یہ زمین تمہارے لیے ہوم لینڈ ہے، تم یہاں پہ رہتے ہو، لیکن تم نے لوٹ جانا ہے۔ یاد کرو تمہیں ابتدا میں جنت میں بسایا گیا تھا، پھر ایک مقصد کے تحت تمہیں زمین میں آباد کیا گیا، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جہانوں کے بادشاہ نے کیسے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، اسی نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو ان سین محسوس کرتے ہوئے ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ان سین یعنی جن کو غیبی حقائق سمجھ کر وہ اگنور کر دیتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسول، اس کے فرشتے اور آخرت کے معاملات۔ اس کو اپنی دنیا میں ارد گرد کے ماحول میں بہت سی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جن میں اس کی شدید رغبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انہی میں گم ہو جاتا ہے۔ ان کو حاصل کرنا اور انہی کے ساتھ زندگی بتانا اور انہی کے درمیان رہتے ہوئے چلے جانا، یہی اس کو سب سے بڑی اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے۔ مٹی کے بیٹے کو جہانوں کے بادشاہ کا راستہ دکھانا، اس کا تعلق اس کے پیدا کرنے والے سے جوڑنا کتنا قیمتی کام ہے۔ لیکن مٹی کا بیٹا اس کال کو جو ایک دعوت دینے والے کی جانب سے دی جاتی ہے قبول نہیں کر پاتا، تو دعوت دینے والا اسے ریئلائز کرواتا ہے، جیسا کہ پیغمبر نے کہا اپنی قوم کو، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ سورہ الاعراف کی آیت ہے 68 کہ میں تمہارے لیے خیرخواہ ہوں اور امانت دار۔ دائی کے اوصاف میں سے، اس کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیات ہے خیرخواہی اور امانت داری، لیکن ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک سچے دائی کا کلمہ ہے، کیونکہ اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کا تعلق سامنے والے کے ساتھ ہوتا ہے جس کو وہ دعوت دیتا ہے، اور ایک اس کا تعلق رب کے ساتھ ہوتا ہے جس کے پیغام کو وہ اس تک پہنچاتا ہے۔ تو وہ جو دعوت دیتا ہے، وہ دائی یعنی جو مدعو ہے اس کے لیے خیرخواہ ہوتا ہے، اور جس کی دعوت دیتا ہے اس کے پیغام کو پوری امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ تو دو رخ ہیں اس کے، ناصح اور امین۔ کیسے بنتا ہے دائی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی امانت کو پورا پورا پہنچاتا ہے، اور مدعو کے لیے دل میں خیر خواہی رکھتا ہے، اچھے جذبات رکھتا ہے، اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ اور سچی خیر خواہی یہ ہے کہ انسان یک طرفہ طور پر دوسرے کا ہمدرد رہے، وہ چیز اسے دینے کا حریص ہو، حرص رکھتا ہو جس کو مدعو اپنے لیے لینے کا حریص نہیں ہوتا۔
تو ظاہر ہے دینے والا دینا چاہتا ہے, لینے والا لینا نہیں چاہتا, تو کلیش تو ہو جائے گا نا. جہاں ایسا کلیش ہو, ایسے موقع پر مدعو کو بہت غصہ آتا ہے. سارے لوگ ایک برابر نہیں ہوتے. دائی کو مدعو کی بھلائی چاہیے نا. اب یہ بھلائی اور اس کی چاہت اس کے دل کے اندر ہے, وہ خیر چاہتا ہے نا, تو خیر کی یہ چاہت اسے ریاکشنری نہیں ہونے دیتی, وہ صبر کرتا ہے. یک طرفہ معاملہ ہے نا, یک طرفہ ہمدردی ہے. سوچیں جو انسان اپنے ساتھ بھی ہمدرد نہیں ہے, اس کی ہمدردی دل میں رکھنا یہ کتنا بڑا کام ہے. کیونکہ دائی کی زندگی کامیابی اور ترقی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ خیرخواہی نہ چاہے. دائی کی خیرخواہی اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ مدعو کی روش کو نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. وہ یہ دیکھے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے. ایک ڈاکٹر مریض کے چیخنے چلانے کے باوجود اس کا علاج کرتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہے یہ میرا مشن ہے, یہ میرا پیشہ ہے, اور پیشنٹ کو اس کی ضرورت ہے. اس لیے وہ ہر صورت علاج کرتا ہے تاکہ پیشنٹ ٹھیک ہو جائے. دائی اور مدعو کا بھی یہی رشتہ ہے, یہی خیرخواہی کا رشتہ ہے, یہی ہمدردی ہے. لیکن ہمدردی کا ورڈ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ یہ مشترکہ ہوتا ہے, یعنی درد, جس کو درد ہے اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے. لیکن عجیب بات ہے کہ دائی ہمیشہ یک طرفہ ہمدردی رکھتا ہے, کیونکہ مدعو کو اپنی بیماری, تکلیف اور اپنی لا علمی جہالت کو دور کرنے کا درد نہیں ہے, اس کو یہ احساس نہیں ہے. تو یک طرفہ طور پر اپنے مدعو کی ہدایت کا حریص بننا اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ وہ تنہائیوں میں اس کے لیے دعا کرتا ہے. کوئی سچا دائی ایسا نہیں ہوتا جو اپنے مدعو کے لیے دعائیں نہ کرے. پھر وہ سوچتا ہے میں کون سا انداز اختیار کروں کہ یہ بات اس کے لیے زیادہ قابل فہم ہو جائے. اتنا زیادہ یہ جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے, ہمدردی کا جذبہ, کہ وہ زیادتیوں کو بھی نظر انداز کر دیتا. مدعو کڑوا بول بولتا ہے, دائی اسے میٹھا بول سمجھتا, اور مدعو جو ہے زیادتی کرتا ہے, دائی زیادتی کو بھلا دیتا ہے اور اس کی اصلاح کی فکر میں لگا رہتا. اور آپ امیجن کریں, مدعو اس کی غیرت پر حملہ کرتا ہے اور ایسا ہوتا ہے, تو دائی اس کو اپنے وقار کا سوال نہیں بناتا. وہ دعوت دینے والا کبھی سچا دائی نہیں ہو سکتا جو دوسرے کی بات کو اپنے عزت کا مسئلہ بنا لے, ہٹ فیل کرے. دائی کے دل میں دائی کے دل میں مدعو کے لیے محبت اور شفقت اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ کسی حال میں بھی اس سے جدا نہیں ہوتی. ہر وقت وہ دوسرے کے لیے تڑپتا ہے. یاد رکھیے گا, دعوت کا کام محض سپیچز کا کام نہیں ہے کہ لاؤڈ سپیکر کے توسط سے کچھ اعلانات کر دیے جائیں. دعوت کا کام دراصل محبت اور شفقت کا کام ہے. پہلے اپنے اندر جھانکیں, کسی کے لیے دل میں محبت اور شفقت ہے؟ کوئی ایسا جو رب سے دور ہے, کوئی ایسا جو رب کے قریب آ سکتا ہو, کوئی ایسا جس کی زندگی قیمتی ہو سکتی ہو, اس کے بارے میں جب تک دل میں خیرخواہی, محبت اور شفقت کے جذبات پیدا نہیں ہوتے, دعوت کے کام کا آغاز نہیں ہو سکتا. ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان الفاظ پھینکتا رہتا ہے, بولتا رہتا ہے, لیکن وہ الفاظ غصے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے. تو محبت کتنی چاہیے, شفقت کتنی چاہیے, اس شخص کے لیے, اس کی بھلائی کے لیے آنکھوں سے آنسو نکل آئے, زبان دعا میں ڈھل جائے,
زبان کے الفاظ دعا میں ڈھل جائے، ہدایت کی دعا، اللہ کے قرب کی دعا. اور اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، جب وہ مدعو کے سامنے کلام کرتا ہے نا تو اس کا کلام درد مندانہ ہو، اور جب وہ اس کی بات اپنے رب کے سامنے رکھے تو پھر اس کی دعا بےتابانہ ہو، یعنی بےتاب ہو کر دعا کرے، یا اللہ اسے ہدایت دے دے، یا اللہ اسے اپنے راستے پر چلا لے. تو دعوت دینے والے کی شخصیت کا ایک پہلو تو خیر خواہی ہے اور دوسرا پہلو امانت ہے. دعوت دینے والا امانت دار ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو جس حیثیت جس صورت میں بھیجا ہے ایگزیکٹلی اسی طرح سے اسے پہنچایا جائے، نہ اس میں کمی کی جائے نہ اس میں اضافہ کیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ اپنی دعوت کی بنیاد قولوا لا الہ الا اللہ پر رکھو، لا الہ الا اللہ، توحید کی دعوت دو، تو پھر کسی اور چیز کی دعوت دینے سے گریز کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی دعوت نہیں ہوگی، لیکن بنیادی بات، اب دیکھیں ایک انسان کے اندر اگر دل نہیں ہے، ایک انسان کے اندر روح نہیں ہے تو اس کا ڈھانچہ بے جان ہے نا. دعوت کا ڈھانچہ بھی بے جان ہو جاتا ہے جس وقت اس میں لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کے قرب کی دعوت نہیں ہوتی. جب اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کی، اس پر اعتماد کی، اس کے ساتھ محبت کی، اس کا خوف رکھنے کی، اس کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی، اس کے لیے خالص ہونے کی دعوت نہیں ہوتی. تو دعوت کو اگر رب العزت نے بنیادی امور تک محدود رکھنے کا حکم دیا ہے تو تفصیلات کے دائرے تک نہ پھیلایا جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دعوت پر مامور کیا ہے اس کا نشانہ، اس کا ہدف فرد کی تبدیلی ہے، فرد کی اصلاح ہے، تو اس کو پھیلا کر نظام کی تبدیلی تک نہ لایا جائے. کیونکہ نظام کی تبدیلی کے لیے جتنے لوگ اٹھتے ہیں وہ کبھی نظام تو بدل نہیں پاتے، لیکن انسانوں کی تبدیلی، انسانوں کی اصلاح ان سے چھوٹ جاتی. تو دعوت دین کا میدان فرد کی اصلاح کا میدان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا میدان ہے. اور یہ میں اس موقع پر یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ دو میدان ہیں. ایک نان بلیورز کے لیے دعوت ہے، یعنی انہیں بلانا ہے. جو مسلمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ اصلاح کا پروگرام ہے. اصلاح، دعوت اور اصلاح میں فرق ہے. دعوت نان بلیور کے لیے ہے، اصلاح سب کے لیے. عمومی طور پر ہمارے یہاں جب یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو دعوت سب کے لیے ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک نے اگر دعوت میں سارا زور موت اور موت کے بعد کی زندگی پر لگانے کے لیے کہا ہے تو ایسے میں دنیا کے مسائل کو اہمیت نہ دی جائے. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کے مسائل کو جب اہمیت دیں گے تو اصل دعوت چھوٹ جائے گی نا. پھر اگر اللہ پاک نے ہمیں افراد کی اصلاح کے لیے اٹھایا ہے تو سیاسی نظام کی اصلاح کو اپنا ہدف نہیں بنانا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیاسی نظام کی اصلاح نہ ہو. دیکھیے آپ کس چیز کی بنیاد پر اٹھیں گے؟ افراد کی اصلاح پر. افراد درست ہوں گے تو نظام درست ہو جائیں گے، اور اگر افراد درست نہ ہوئے، نظام درست ہو بھی جائے، افراد کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی، گراس روٹر یا پیراشوٹر. تو یہ جو نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں نا وہ پیراشوٹر والا کام کرتے ہیں، جو افراد کی اصلاح کرتے ہیں نا وہ گراس روٹر والا کام کرتے ہیں، بنیادی کام کرتے ہیں. اسی وجہ سے دعوت کا عمل جو ہے جب افراد کی اصلاح کا عمل بن جائے نا تو اس کی وجہ سے آپس کے معاملات میں شدت نہیں آتی، پرامن معاملات رہتے ہیں، کلیش کم ہوتا ہے. کیونکہ ایک زیادتی کرتا ہے تو دوسرا صبر کرتا ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا رول پتا ہے نا.
اور اپنی ذات کے دفاع کے لیے وہ مدعو سے جنگ نہیں چھیڑتا. تو جس طرح دعوت فرض ہے، اسی طرح سے دعوت کے کام کو ٹھیک طور پر چلانا بھی فرض ہے. اسی کا نام دعوتی امانت داری ہے. انا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیرخواہ بھی ہوں، امانت دار بھی. یعنی آپ کے لیے میں دعائیں کروں گا، آپ کی زیادتیوں پر میں صبر کروں گا، آپ کے لیے میں محض آرائی نہیں کروں گا، آپ کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے میں ہر محنت کروں گا. پھر اب دیکھیے، دعوت کے میدان میں کچھ آداب کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 63 میں فرمایا فَآرِزْ عَنْهُمْ وَعِزْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہ ان سے یعنی مخالفین سے اعراض کرو، اوائڈ کرو، اوائڈنس ہونی چاہیے. ان کو نصیحت کرو اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. تو دائی کے لیے ایک بہت اہم خصوصیت ہے اوائڈنس، اعراض، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے گا، مخالف سے اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے اگنور کر دیں. اگنور کرنا اور ہے، اوائڈ کرنا اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخالف کی ذات سے اعراض نہ کیا جائے، مخالفت سے اعراض کیا جائے. مخالفت سے اوائڈ کرنا ہے، یعنی مدعو کی ہدایت کا مستقل حریص بن کے رہنا ہے، لیکن غیر ضروری بحثوں میں نہیں الجھنا. کیونکہ غیر ضروری بحثیں شروع کی جاتی ہیں، اچھا پھر ایسا نہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، فلاں بات فلاں بات، دنیا میں اتنی تباہی آ گئی، دنیا میں فلاں معاملہ ایسے ہو گیا. کبھی آپ نے دیکھا؟ میں آپ کو ریسنٹ واقعہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ایک، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعوت کا کام جو ہے کتنا زیادہ ضروری ہے. ابھی قصور میں ایک بچی کے ساتھ ایک سانحہ بیت گیا جس میں اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی. سب لوگوں نے اسے اپنے لیے سیاست کا معاملہ بنا لیا. ایسا ہوا نا؟ پھر آج اس بچی کی یاد اور تڑپ کسی کے دل میں نہیں ہے، لیکن لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اس کو اصلاح کا معاملہ بنا لے. جو اسے اصلاح کا معاملہ بنائیں گے وہ تڑپیں گے، اور پورے معاشرے کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے، ان کو دین سمجھانے کے لیے، انہیں اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بتانے کے لیے، اپنی حفاظت کرنے کے لیے تیار کریں گے. اصلاح کرنے والوں نے اور روش اختیار کی، اور سیاست کا میدان گرم کرنے والوں نے اور روش اختیار کی. تو کبھی انبیاء نے یہ کام نہیں کیا کہ جو ایشو سوسائٹی میں اٹھ کھڑا ہو اس ایشو کو لے کے اٹھ کھڑے ہوں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اس دور میں بھی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. تو آپ ویمن رائٹس کے نام پر نہیں اٹھے تھے، لیکن آپ نے عورتوں کو حقوق دلوائے. اور ریئلی جو کام آپ نے کیا، دنیا کی تاریخ میں وہ کام کوئی نہیں کر سکا. عورت کو ریئلائز کروایا، مرد کو حقوق دینے والا بنایا. وہی عورت، وہی بچی جو زندہ دفن کی جاتی تھی، مائنڈ سیٹ چینج کر دیا، اسی بچی کو باعث رحمت سمجھنا شروع کر دیا. یہ اصلاح ہے، یہ دعوت ہے. لیکن جب ایشوز پہ بات چیت کی جاتی ہے تو ایشوز پہ بات چیت کرنے والوں کے دانے جلدی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی اس ایشو کو زندہ بھی رکھ لے تب بھی حقیقی خیرخواہی اس کے اندر نہیں ہوتی. اور اگر کچھ خیرخواہی ہو بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رخ بدل جاتا ہے. اسی کام کو آ کے کچھ اور لوگ اچک لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر حیات نہیں رہتی. یاد رکھیے گا، دعوت کے کام کی زندگی خیرخواہی اور امانت داری کے ساتھ ممکن ہے.
اور دعوت کے کام کی زندگی اوائڈنس کے ساتھ ممکن ہے. اوائڈنس اختلاف سے، بحث و مباحثے سے. اعراض مخالفت سے ہے، اعراض انسان سے نہیں ہے. اس لیے جو اعراض کرتا ہے مخالفت سے تو وہ اپنی اصل کوشش یعنی اپنے اصل نقطے تک محدود کر دیتا ہے. دعوت کے میدان میں وہ کوشش جاری رکھتا ہے. دعوت کا کام تعمیری کام ہے، اور جب بھی یہ تعمیری کام ہوتا ہے کچھ لوگ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اب اگر ان کی باتوں میں دائی الجھ جائے تو منازعہ ہوگا، الجھ جائے تو تکرار شروع ہو جائے گی. نہ مناظرہ نہ تکرار، پھر کیا؟ اوائڈنس. اسی کو پیس کہتے ہیں. یہی امن کی ضمانت بنتا ہے. جب کوئی تکرار شروع کرتا ہے، مباحثہ شروع کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، دعوت کا مثبت مقصد کبھی حاصل نہیں ہوتا. اس لیے حکمت دعوت کا تقاضا ہے کہ مخالفین کی ذات کو کبھی نظر انداز نہ کیا جائے. کوئی کتنا بڑا مخالف ہو اس کی ذات کو نظر انداز نہیں کریں گے، لیکن مخالفانہ پروپیگنڈے کو نظر انداز کر دیں گے. پروپیگنڈا. اور دعوت کی اصل مہم جاری رکھی جائے گی. سوچے کوئی دائی یہ چاہتا ہے کہ لوگوں تک بلا کم و کاست اللہ کا پیغام پہنچا دے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا نا کہ آپ انہیں پیغام پہنچا دو، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو قول بلیغ ہے جو ہر دائی کو، بلیغ کا مطلب ہے، اور بالام غین سے ہے نا، بلیغ کا مطلب ہے پہنچنے والی بات. قول بلیغ سے مراد یہ ہے کہ وہ بات جو دل تک پہنچ جائے. اب رکاوٹ کیا ہے؟ کسی کی باتیں رکاوٹ ہے، کسی کا رویہ رکاوٹ ہے، کسی کی دشمنی رکاوٹ ہے. اوائڈ کریں سوچنے سے، اوائڈ کریں الجھنے سے. تو اعراض جو ہے نا، اوائڈنس، اختلاف سے اور بحث و مباحثے سے، مناظرے سے، یہ قول بلیغ کی قیمت ہے. اس کے بغیر قول بلیغ پہنچا نہیں سکتے. تو جو لوگ اعراض کی قیمت ادا نہیں کرتے، قول بلیغ کبھی قول بلیغ کی ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکتے. دوسری بات جو رب العزت نے فرمائی، وَعِظْهُمْ، انہیں نصیحت کرو. اب آپ دیکھیے کہ یہاں مخالفت تھی، آپ نے مخالفت ترک کر دی. مخالفت نہیں، پروپیگنڈا کیا کسی نے آپ کے بارے میں، اس کو بھی چھوڑ دیا. کسی نے آپ کے اوپر لوگوں کے سامنے آپ کے امیج کو توڑا ہے، آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. تو آپ نے مقابلے کا میدان تو چھوڑ دیا، لیکن میدان کھلا ہے. اب آپ اللہ کی بات کر لیں. مخالفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں پہنچائی جا سکتی. تو اعراض کے بعد نصیحت آتی ہے، اوائڈنس کے بعد. مخالفت سے اوائڈ کریں، پھر آپ اپنی ناصحانہ مہم کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور نصیحت وہی ہوتی ہے جو خیرخواہی کے انداز میں ہو، جس میں انسان اپنا جگر جلاتا ہے، دل سوزی کے انداز میں نصیحت. جب تک ایک انسان کسی انسان کی تکلیف کو، اس کی تکلیف کی کیفیت کو نہیں لیتا، اس وقت تک وہ اس تکلیف کے حل کے لیے کوئی بات بھی سامنے رکھنے کے قابل نہیں ہوتا. تو عمومی طور پر لوگ کسی کے رویے میں الجھاؤ ہو سکتے ہیں. بھائی الجھاؤ ہے تو آپ نے الجھنا تھوڑی ہے، آپ نے تو اعراض کرنا ہے، بچانا ہے. اب آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ کسی کا پرابلم کیا ہے، ڈاؤٹس ہیں، کسی کے اندر دنیا کی محبت ہے. اب آپ بات کر سکتے ہیں. اب آپ جب اصلاح کا کام کریں گے تو ظاہر ہے اصلاح کا کام کرتے ہوئے اگر آپ نے دوسرے
انسان کی بات کو برداشت کیا جو اپنی برتری اور اپنی عزت کے تحفظ کے لیے مصروف عمل ہے، تو دائی جو ہے اس کا مقصد اپنی برتری قائم کرنا تو نہیں ہوتا کہ میدان خالی ہو تو وہ اپنی برتری قائم کر دے، اور دائی کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے فریق کو زخم پہنچائے. جیسے وہ پنجابی میں ایک عجیب سی بات بولتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو پھڑکا کے رکھ دیا. تو دائی کا کام پھڑکانا نہیں ہے، تھڑکانا بھی نہیں ہے. دائی کا کام کیا ہے؟ خیر خواہی. خیر، دائی کتنا عظیم انسان ہے نا، اس کے اندر خیر ہے. خیر کو راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں مل گئیں تو آپ کہتے ہیں خیر بچ جائے، خیر پہنچانی ہے. تو جب تک آپ الجھانے والی چیزوں سے نہیں اوائڈ نہیں کریں گے آپ خیر پہنچا نہیں سکتے. تو نصیحت کرتے ہوئے اسلوب سمجھانے کا ہونا چاہیے، مذمت کا اسلوب نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں جیسے آپ کسی کی مذمت کرتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں کام غلط، فلاں چیز ایسے، فلاں چیز ایسے، فلاں چیز ایسے. جب آپ کسی کو کنڈیم کرتے ہیں تو مدعو کے اندر چھپی ہوئی انا ابھر آتی ہے، اور انا کا جذبہ جب جاگ اٹھتا ہے تو ایک انسان کیا کرتا ہے؟ پھر جھگڑا کرتا ہے، پھر وہ خیر کی بات لینے سے اوائڈ کرتا ہے. تو دائی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر کے ضمیر کو بیدار کرے، نہ کہ انا کو ابھارے. دائی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فطرت کی تاروں کو متحرک کرے اور قول بلیغ یعنی وہ بات کہے جو مدعو کی ضرورت ہے اس کو پہنچائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ قول بلیغ کیا ہے؟ دل میں اترنے والی بات. دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ایک وہ بات ہوتی ہے جو دل میں اتر جاتی ہے، ایک وہ بات ہوتی ہے جو دل میں نہیں اترتی سادگی کے ساتھ. تو ایک انسان جب اس طرح کا کلام کرے، اس طرح کی بات کرے کہ دوسرے انسان کے اندر سے انا کا جذبہ ابھر آئے، تو انا کے ساتھ ٹکرائے گی نا. اب دائی اگر خود بھی اوائڈ نہیں کرتا تو ٹکراؤ شروع ہو گیا نا. تو بات کہاں رہ گئی؟ بیچ منجھدار کے بات تو نہیں پہنچا سکے، کیونکہ ہر انسان اپنی ذات کا دفاع کرنا چاہتا ہے. تو انا کے جذبے کو بیدار نہیں کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے جن کی انا ہمیشہ ہی ابھری رہتی ہے، کوئی بات نہ کرے تب بھی وہ انا کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا. کسی قسم کی بات کر دو اس کے انا کا جذبہ ہمیشہ یعنی اور زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے. لیکن جب اصول دیکھے جاتے ہیں، اصول بنائے جاتے ہیں، اصولوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے تو اصول میجورٹی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو میجورٹی آف دا پیپل ایسی ہے کہ اگر ان کے اندر کی انا کو نہ چھیڑا جائے تو دفاعی جذبہ ابھرتا نہیں ہے. یعنی ایکول فوٹنگ پہ آپ نے بات کرنی ہے نا. تو دائی کا کام ہے کہ وہ ایسی باتوں سے اوائڈ کرے، اور جب کبھی ایک کلام کرنے والا ایسے کلام کرتا ہے کہ دوسرے کے اندر سے انا نہ ابھرے بلکہ انا کی بجائے قبولیت کا مادہ ابھرے، وہ ضمیر کو جگائے، اور اگر ضمیر بیدار ہو جائے تو وہ دعوت کو قبول کر لیتا ہے. اچھا، دو لوگ جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو عجیب معاملات شروع ہو جاتے ہیں. وہ دو لوگ یہ سمجھنا جب انا جاگتی ہے تو دو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے اپنی بات کو نیچے کیا اس کی شکست ہے. اب یہ شکست سے بچنے کے لیے محض آرائی کا میدان گرم ہو جاتا ہے. تو دائی کو چاہیے کہ اپنی پسپائی قبول کر لے، کوئی بات نہیں. اس نے اس پچ پہ آ کے نہیں کھیلنا، انا کی پچ پہ نہیں کھیلنا. تو کلام کرنے والے کا اسلوب کیا ہو کہ اس کی بات میں مدعو کو اپنے لیے فائدہ دکھائی دے. جب فائدہ ملے گا تو وہ اس کام کو کرنا چاہے گا.
اس کے اندر اسے اپنے مستقبل کی تعمیر نظر آتی ہو، ایسی بات سننے والے کے دل میں کسی رکاوٹ کے بغیر اتر جاتی. رکاوٹ انا بنتی ہے. آپ نے انا کو نہیں ادھیڑنا، آپ نے انا کو نہیں چھیڑنا. تو جب کبھی دائی اپنی پسپائی قبول کر لیتا ہے بغیر کسی شرائط کے، کیونکہ اس نے اعراض کرنا ہے نا، اوائڈ کرنا ہے مخالفت سے، اس نے اسے اپنے لیے عزت کا مسئلہ نہیں بنانا، تو دوسرے کے دل میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، وہ بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنی غلطی کو بھی قبول کر لیتا ہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی تھی. تو حق کی دعوت انسان کی فطرت کو مخاطب کرتی ہے. ہر انسان کے اپنے دل کے اندر کی بات ہوتی ہے. جب کسی سے ایسے کلام کیا جائے کہ دوسرے کو لگے گویا یہی میرے دل میں، کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، میرے دل میں بھی یہی بات تھی، تو وہ اپنے دل کی باز گشت سمجھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے کہ یہی تو میں چاہتا تھا. تو جو دعوت دیتا ہے وہ دراصل دوسرے انسان کو فطرت کی طرف بلاتا ہے. تو دائی کا اصل کام یہ ہے کہ وہ پیغام کی اصل کو برقرار رکھے، بے آمیز دعوت دے، بے آمیز پیغام پہنچا دے، اور اسلوب بھی ایسا رکھے جو فطرت کے عین مطابق ہو. دائی اگر ان چیزوں کا اہتمام کرے تو دعوت اس طرح ہو جائے گی جیسے پیاسے کے سامنے آپ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی رکھ دیں تو وہ ٹھنڈا پانی شکریہ کے ساتھ قبول کر لے گا. تو مدعو دائی کی بات کو قبول کر سکتا ہے اگر دائی اوائڈ کرنا سیکھ لے، مخالفت سے، مباحثے سے، مناظرے سے، کسی کی انا جاگ اٹھے، کوئی پروپیگنڈا کرے. آپ نے ان میں سے کسی پچ پر بھی نہیں کھیلنا. حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو دین بھیجے، پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اس کا مطلوب ایسے سول انسان کی تیاری ہے. زندگی کے عام معاملات میں بھی جو ایسا ناصحانہ رویہ رکھے. پھر اب دیکھیے، جیسے آداب دعوت کا خیال رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے اسلوب دعوت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. سورہ النحل میں رب العزت کا فرمان ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، یعنی انہیں اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کرو. بحث کا یہ مطلب نہیں ہے وہ مباحثہ جو مدعو نے چھیڑا. جب آپ بات کرو گے تو بات اس پر بھی ہوگی، وہ ٹاک ہے آپ کی. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ ہدایت پر چلنے والے. اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے وہ صبر بہت ہی بہتر ہے. اور صبر کرو، تمہارا صبر اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے. تم ان پر غم نہ کرو، اور جو تدبیریں وہ اختیار کر رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو. بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے اور جو نیکی کرنے والے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 125 سے 128 تک کی آیات ہیں. دعوت کا کام ہے، سنجیدہ کام ہے. جانتے ہیں یہ کام کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ خیرخواہی کے جذبے کے تحت یہ کام ابھرتا ہے. جو انسان انسانوں کے لیے خیرخواہ ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے. خیرخواہی کا جذبہ انسان کو مجبور کرتا ہے، دائی کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بن کر کھڑا ہو جائے. وہ دوسروں کو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اگر میں نہیں بلاؤں گا تو میں قیامت کے روز اللہ کے حضور جاؤں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، کیونکہ میری رسپانسبلٹی ہے.
تو ایسے میں دائی وہ طرز عمل اختیار کر لیتا ہے جس کے اختیار کرنے کے لیے رب العزت نے حکم دیا، یعنی حکمت، اچھی نصیحت اور جدال احسن، یعنی اچھا مباحثہ۔ حکمت سے مراد لاجک ہے، دلیل ہے، یعنی حقیقی دعوتی عمل وہ ہے جو ایسے دلائل کے ساتھ ہو جس میں مخاطب کے ذہن کی پوری رعایت ہو۔ یعنی اگر کوئی مخاطب کے ذہن کو سامنے نہیں رکھتا، اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں کرتا، تو وہ اس کو حق بات نہیں پہنچا پاتا۔ اور مخاطب کے نزدیک کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے لیے یہ شرائط تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی ہیں۔ ان شرائط کے ساتھ کلام کیا جائے تو اسی کو حکمت کا کلام کہا گیا۔ اب دیکھیے، ایک ڈاکٹر کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کا یعنی آپ کی لاجکس مختلف ہو جائیں گی۔ آپ ایک گھریلو خاتون کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ کی لاجک ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ آپ ایک بچے سے بات کرتے ہیں، بوڑھے سے کلام کرتے ہیں، تو ہر ایک کے لیے اس کا اپنا ایک سیٹ پیٹرن ہے نا، سوچنے کا ایک انداز ہے۔ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ کسی کے ساتھ گفتگو کس انداز میں کی جائے گی تو اس کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی۔ جب آپ اس چیز کا دھیان کریں گے تو دعوت کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اور جس کلام میں مخاطب کی ذہنی اور فکری رعایت نہ ہو وہ غیر حکیمانہ کلام ہوتا ہے۔ ایسا کلام کسی کو دائی کے مرتبے پر رہنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کا کلام حکیمانہ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے موعظہ حسنہ۔ موعظہ حسنہ دائی کی بڑی اہم خصوصیت ہے۔ درد مندی اور خیرخواہی کی نفسیات سے کسی کے کلام میں پیدا ہوتی ہے۔ موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت۔ آپ اس دائی کو دیکھیے جو اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کے احساس سے دبا ہوا ہے، اس کی شخصیت میں اللہ رب العزت کے تعلق کی وجہ سے زلزلہ سا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرے گا تو کیا اللہ کی عظمت کی بجلیاں نہیں چمکیں گی؟ اس کے کلام میں بھی وہ چیز نظر آئے گی۔ تو جو دائی جنت اور جہنم کو دیکھ کر اسے دوسروں کو دکھانے کے لیے اٹھے، اس کے کلام میں جنت کی بہاریں اور جہنم کی ہولناکیاں ہوں گی، گونجیں گی۔ گونجیں تو دوسروں کے کانوں تک پہنچتی ہیں، جس چیز کا انسان نے خود ایکسپیرینس نہ کیا ہو، دوسروں تک جب وہ بات پہنچتی ہے تو ڈھول کی طرح بجتی ہے، نصیحت نہیں رہ جاتی، محض الفاظ رہ جاتے ہیں۔ دائی کا کلام کب دلوں کو پگھلاتا ہے؟ جب دائی کے اپنی ذات کے اندر انقلاب آتا ہے۔ جب اس کی ذات کے اندر انقلاب آتا ہے تو اس کی گفتگو سے دوسروں کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ دعوتی کلام کی یہی دو بنیادی خصوصیات ہیں، حکمت اور موعظہ حسنہ۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں جو غیر ضروری بحثیں کرتے ہیں، جن کا مقصد الجھنا اور الجھانا ہوتا ہے، سمجھنا اور سمجھانا نہیں ہوتا۔ دائی ایسے افراد کے لیے جو طرز عمل اختیار کرتا ہے، اسی کا نام ہے جدال باللتی ہی احسن، یعنی ایسے انداز میں بات کرنا جو اچھا ہو۔ دائی ٹیڑھی بات کا جواب سیدھے انداز سے دیتا ہے، سخت الفاظ سن کر بھی نرم الفاظ سے بولتا ہے۔ الزام تراشی کے مقابلے میں استدلال، لاجک کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ وہ انالائز کرتا ہے حقائق کو، اور اشتعال کے جواب میں وہ صبر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ دائی کے سامنے، یعنی دائی کی نظر کے سامنے انسان نہیں ہوتا، دائی کی نظر دراصل اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے۔ وہ بات تو انسان سے کرتا ہے، لیکن دراصل وہ اللہ رب العزت پر نظر جما کر رکھتا ہے۔ اس لیے وہ ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کی میزان میں درست ٹھہرے۔ اور دائی کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اسے مخالف سے تکلیف پہنچی ہے اور برداشت نہیں کر پاتا، تو انسان کی کمزوری پر اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے نا، کہ وہ اول تو مدعو کی بات پر صبر کرے، اور مدعو سے حساب چکانے کی بجائے
اپنے معاملات کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دے، لیکن اگر وہ کہیں بدلہ لینا چاہتا ہے تو پھر اتنا ہی بدلہ لے جتنے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ دائی کو دعوت دیتے ہوئے دراصل ثبوت دینا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ ثبوت لفظوں سے نہیں دیا جا سکتا، اس کا ثبوت انسان کی شخصیت دیتی ہے۔ وہ یہ ثبوت دے کہ اس کے اندر ایسا کیریکٹر، ایسا کردار پیدا ہو چکا ہے۔ جب انسان دنیا کے پردوں سے گزر کر اللہ کی چھپی ہوئی عظمت کو دیکھ لے اور دوسرے اس کے اندر اللہ کی عظمت کا یہ احساس بھونچال کی صورت میں دیکھ لیں، تو باقی معاملات میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ دائی کی جانب سے جو چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی جہنم دونوں کا یقین، گویا کہ اس نے آنکھوں سے دیکھ رکھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دائی کے اندر دل سوزی بھی آتی ہے، اس کا کلام بھی ناصحانہ ہوتا ہے، خیرخواہی والا کلام، جس کی وجہ سے ایسی تبدیلی آتی ہے طرز عمل میں کہ وہ صبر کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے مخالفت کو، ہر چیز کو اپنی عزت کا معاملہ نہیں بناتا۔ تب وہ حق بات کو پہنچاتا ہے تو اس کی بات دل پہ اثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سچے دائی کی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے توفیق عطا فرما دیں۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں۔ جی اصل میں تھوڑے ٹائم بعد نہیں، جب دین کی سمجھ آتی ہے نا اور انسان دعوت کے عمل کے لیے تیار ہوتا ہے تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمدرد ہوتا ہے، اسے تکلیف لاحق ہوتی ہے، وہ خیرخواہ بنتا ہے، پھر وہ جہاں کہیں بھی ہو یہ رول وہ ادا کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، الحمدللہ۔ اور یہ بنیادی طور پر دوسرے کے درد کو محسوس کرنے کی وجہ سے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے سارے لوگ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی اس انداز میں سوچتا ہے، جیسے آپ اپنی امی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ابا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ان میں سے کوئی جہنم جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ یقین آ جائے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی جنت یا جہنم جا سکتا ہے، جس دن آپ یقین کر لیں گے آپ بےتاب ہو کر انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے۔ آپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے پیارے اللہ کے عذاب میں گھر جائیں۔ آپ اس طرح سے بھاگو گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں اور تم ہو کہ بھاگتے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ دائی کا کردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت دائی کے ضرور پڑھیے، دائی انقلاب، کہ آپ کس طرح سے دعوت دیتے تھے۔ ہم چند واقعات انشاءاللہ تعالی آنے والی کلاسز میں ضرور دیکھیں گے، دعوت دین کے واقعات۔ جی کرنی چاہیے جتنی بات کسی کے بس میں ہے، جتنا کوئی قبول کر سکتا ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں، 5 سال لگے تھے حضرت عمر کو مسلمان ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ 5 منٹ کی گفتگو میں ہی اگلا بندہ پورا مسلمان ہو جائے۔ ظاہر ہے یہی نہیں، جب وہ آسانی سہولت محسوس کرے، اور جو قریب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو یعنی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار کہہ سکتے ہو نا، لیکن باقی لوگوں کے لیے اسی وجہ سے یہ طریقہ کار بہت نفع مند ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے تیار کر لیں۔ کیونکہ جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے تیار کرتے ہو ایک کام کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آپ کا کام ختم پھر بھی نہیں ہوا،
لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دلیلوں کو اللہ کی کتاب سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننے کے لیے، اس کی آخرت پر یقین رکھنے کے لیے جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک